عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد، ان بنیادوں میں اہم اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل۔ میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا، ماچس کی ڈبیا۔ ایک بندے کو کہو کہ 100 ماچسیں تو نے، یاد ہے، 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس چلانی ہے۔ پر ماچس چلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ کہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے۔ بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی۔ توجہ، جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی۔ ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا، 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا۔ 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے۔ ایک ڈبی اپنے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں، یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ، تصور کے رگڑیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے۔ اور میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج، کس کا محتاج نہیں؟ لفظ۔ ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگ، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، ایسے نہیں کہ باوضو ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے۔ اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی تو بس پھر ایک رگڑ سے دوسری رگڑ، ماچس کی تیلی میں ہوں اور میری توجہ ہے، اور بارود کائنات میں پھیلا ہوا لاہوت ملاکوت نورانی روحانی نظام جو ہے اور مجھے بس اس کی ضرورت ہے، جو ہے اور مجھے اس کی ضرورت۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں یہ تجربات جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے، اولیاء اور اہل اللہ کے ہیں، اور ان تجربات میں نچوڑ ہی نچوڑ ہے، جو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، راز ہی تو یہ ماچس کا کام کریں گے۔ اچھا، اب یکسوئی کا دوسرا عمل جو میں عرض کروں، ایک تو عمل ماچس والا، 100 ماچس، یکسوئی کا دوسرا عمل، یکسوئی پانے کے لیے سانس روکنے سے یکسوئی حاصل ہو۔ یہ عمل سانس روک کے کریں، آپ نے سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہو۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں، ابھی ہم اس کی ساتھ ساتھ مشق بھی، میں آپ کو نا اس میں ذات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں سانس روک کے، اس میں ذات اللہ۔ اچھا، تصور کیا کرنا ہے؟ آپ تصور بھی سنیں۔ تصور یہ کرنا ہے اس میں ذات میں سانس روک کر کہ میرا دل خالی ہے اور میں اللہ اللہ کہہ کے اس کو بھر رہا ہوں، اور تصور یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کا نور بھر رہا ہے۔ بس یہ سانس روک کے آنکھیں بند کر کے کریں۔ جتنا خالی پیٹ ہوں گے اتنا سانس زیادہ دیر رکے گا، یہ تجربہ بھی یاد رکھیے گا۔ جتنا بھرا پیٹ ہوگا اس سانس تھوڑی دیر، جسے دم کشی کہتے ہیں، تھوڑی دیر ہو۔ سانس روک روک کے پھر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے نشست چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یکسوئی حاصل کریں 100%، میں بعضوں کا سوچتا ہوں میرے اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے، اللہ نے یکسوئی اتحیات کی اور نماز کے لیے کھڑا کیا ہے، رکوع کیا ہے، اور جب بیٹھنے کا وقت ہے اتحیات کی شکل میں بٹھایا ہے، آلتی پالتی کی شکل میں نہیں بٹھایا، اور ایسے بازو لے کے بیٹھتے، ٹانگیں ایسے کر کے بازو لے کے بیٹھتے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو نیند آ جا۔ نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ اتحیات۔ نشست بھی یکسوئی کا ذریعہ ہوتی ہے، نشست، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، بیٹھنے کا انداز۔ اب آپ اتحیات میں بیٹھے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اتحیات میں بیٹھنے کی باقاعدہ مشق کروائی، آپ اتحیات میں بیٹھے نیند نہیں آئے گی، 90%، 99% نیند نہیں آتی اتحیات میں بیٹھنے۔ اب تجربہ، آپ کہتے ہیں بیٹھیں بھی اپنی مرضی کی سہولت کی، ٹیکے لگائیں، بازو گھٹنوں کے گھل بل بازو کا کڑا لگائیں، حالانکہ کڑا تو روحانی لگانا تھا، ہم نے بازو کا لگایا، اور پھر لگانے کے بعد کہتے ہیں نیند بھی نہ آئے، یعنی نیند کی ساری شکلیں بنا کے کہتے ہیں نیند نہ آئے۔
पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे, आप महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर लें, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक सामने जो लगी है, अत्तहियात की शक्ल में। हाँ, आप यकसुई में आ जाएं। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदुओं में, बावली। बावली बावली उस कुएं में को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। ये हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं जहां हिंदू हैं। बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह कर, चिल्ला कर, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू और विलायत की इब्तदा यकसुई से। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वह परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात, बड़ी गहरी बात। शिकम फकीरां तगारे खुदा हमा चीज आयत फना दर फना, हर चीज पे फनाइयां फेर दी और कहते हैं फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए वजू भी रह जाए और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं। तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं, ठीक है। अब चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चींटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूँ। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे वो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें, या गीली रुई करके उसमें काली मिर्च पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें, यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए। और 5वां, आंखें, आंखें बंद हों, कान बंद हों, जुबान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया, आप तजर्बा करें। तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है, आप महसूस करें। तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है। तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के। अच्छा, कितने गुर हो गए राज। अब 7वां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं। उसका भी एक अमल बता देता। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी थी। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं, घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, कोशिश। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू। आज तक मैं तालिब इल्म हूं,
اور اسی پہ لگا ہوا ہوں اور میرا دن رات موضوع یہی ہے. یکسوئی سمجھ آ گئی؟ اب ہم بیٹھ کے نا یہاں ایک یکسوئی کی مشق کرتے ہیں. تصور میں آنکھیں بند کرتے ہیں. پہلے آنکھیں بند کریں تو وہ تو تصور میں کیا آنکھ بند ہو جاتی ہے، کان بند نہیں ہوتے، اس کو تصور میں بند کرنا پڑے گا. دل بند کرنا پڑے گا تصور میں کہ اس کے اندر کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی احساس نہ جائے. اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں، اپنی سوچوں پہ پہرے لگانے ہوں. یہ سب ہم تصور میں، توجہ میں کریں، اور توجہ میں کر کے صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی. بس یہ سوچیں. یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہو. یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہو، ہماری توجہ اس میں شامل ہو، ہماری توجہ اس میں شامل ہو. یہ کمال چیز ہے اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ، اس کا بہت زیادہ رزلٹ. کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کی یہ آیت ہے نا، یہ جو آیت ہے، 7 سمندروں کی چابیاں اسی آیت کے اندر ہے. 7 زمینوں، 7 آسمانوں اور جتنی بھی مخلوقات ایسی ہے جو ڈس سکتی ہے، جو چیر پھاڑ سکتی ہے، یا ایسی آفتیں اور بلائیں جو آنے والی ہیں، ان سب کو سنبھالنے کے لیے یہ آیت آخری طاقتور ترین آیت ہے. اور یہ عمل حیرت انگیز ترین عمل ہے. میں چند سانسیں پڑھواؤں گا، میں آج چند سانسیں پڑھواؤں گا، اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتنی سانسوں کا عمل ہے؟ 40 سانسوں کا عمل ہے. اس کو دیکھتے ہوئے 40 سانسیں، اور ہر سانس میں اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، جادو، جنات، بندش، بیماریاں، ناکامیاں، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، الجھنوں کا ہر سانس میں تصور کرنا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تونگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے، اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ یہ ضروری ہے. میرا ایک اور پیغام بھی سن لیجیے گا. یہ ضروری ہے کہ اپنی نسلوں کو فقیر اور غریب اور منگتا چھوڑ کے نہیں جانا. جتنی استطاعت ہو ان کے لیے اتنا جائیداد، پراپرٹی، مال، کوئی رزق کو چھوٹا سا چھوڑ کے جانا ضروری ہے. اپنی نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہ جانا. اگر وسائل ہیں، حلال کے راستے ہیں، اگر نہیں ہیں کوشش کرتے رہیں. اللہ کا مال اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کا نظام اللہ کے ذمہ ہے. یہ آپ اگر اپنے پاس کچھ مال رکھتے ہیں، کچھ جائیداد رکھتے ہیں، سونے جواہرات رکھتے ہیں، یا کچھ چیزیں رکھتے ہیں، اگر آپ رزق حلال میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے اور سال کے بعد ان کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکھتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، اسباب کے موافق ہے اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ایسا کرنے سے آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، اس کا نام خانم بازار ہے. خانم رئیس اعظم تھا، رئیس اعظم، اور اس نے زکوٰۃ، عشر، ہدیات، صدقات کے لیے اپنا مال محفوظ نہ کر سکا. بہت رئیس تھا. اس کے بارے میں تھا کہ 40 دن تک اگر گھوڑی دن رات دوڑتی رہے، گھوڑا دوڑتا رہے تیز رفتار، اس کی جاگیر ختم نہیں ہوگی. 40 دن 40 راتیں، 40 دن 40 راتیں ختم نہیں ہوگی. باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو ایک چسکا پڑ گیا. وہ تھا کپڑے کے پھاڑنے کی آواز. کپڑا نا پھٹتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، بس اس کو آواز اچھی لگتی تھی. تھانوں کے تھان آتے تھے، وہ سارا دن قیمتی بوسکی کے، کرنڈی کے اور قیمتی کپڑے پھاڑتی تھی، اس کو ٹکڑے کرتی تھی. اس کا مشغلہ تھا. اور بیٹے کو مشغلہ یہ پڑ گیا، اس وقت نئی دیا سلائی آئی تھی، یہ ماچس کی ڈبیاں، تیلیاں، وہ ماچس کی ڈبیاں اور تیلیاں جلاتا تھا. اس کا بارود کی بو اسے اچھی لگتی تھی. بارود ہوتے نا، وہ بارود لگا ہوا تھا تو 2 بارود آپس میں ٹکراتے ہیں، شعلہ نکلتا ہے، اس سے بو بھی نکلتی ہے، اس کو بو اچھی لگتی تھی. ایک وقت آیا کہ وہ خالی ہو گئی. اور خانم فارسی کا لفظ اصل میں وہ ایک
اس گلی بازار کے چوراہے میں کھڑی ہوتی تھی ایک جگہ اور بھیک مانگتی تھی، اور اس کے نام پہ خود بازار کا نام خانم بازار پڑ گیا۔ میں جھنگ میں گیا، پرانی بات ہے، ہمارے ایک مخلص ہے ان کے ہاں، ایک چوک میں کھڑا تھا، تو وہ چوک سے ان کی گاڑی لینے آئی کہ آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ میں ان کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگے یہ جو چوک ہے نا فلاں فلاں، میں نام نہیں لیتا، فلاں فلاں، اس کی اتنی جاگیر تھی کہ 3 دن 3 راتیں گھوڑی دوڑتی رہتی تھی، ختم نہیں ہوتی تھی، اور پھر ان کی نسلوں میں کوئی ایسا آیا اور خود اس کو کوئی ایسی چیز پڑ گئی کہ ایک وقت تھا اسی چوک پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتا تھا۔ اور ایک دفعہ سخت سردی تھی، بھیک مانگ رہا تھا، سردی میں ٹھٹر گیا، اور ٹھٹر کے تو میں چھپ گئے جیسے آج کل سردی ہے۔ رات کو وہیں مر کے پڑا تھا، صبح اٹھایا، کچھ لوگوں نے چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دی۔ میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے۔ پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان بت، ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے، اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح۔ عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے۔ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے، تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ تو ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے، اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے، اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، حیران ہو گئے، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی، اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے
کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، غور سے سمجھے، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے، اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں، فوراً اٹھا موٹر سائیکل لے گیا، غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے، اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا، اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا۔ ہاں، لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، دب کے رکھا، تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے۔ کہا بس، اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں، اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ، پیچھے سمندر کی موت ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے، کشتیاں ساری آگ لگوا دی، آپ کرو، بولو کیا کرو گے، بولو کیا کرو۔ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی، اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں، اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے۔ اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے۔ اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے۔ تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل، نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں، تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھلیں گے، ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا۔ آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں، اپنے رزق کو، میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں، اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد، یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں۔ یہاں LOS ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا، نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے، وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، بندے نے کتابیں لگائی ہوئی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا، پھر دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے۔ ہمارے ایک مخلص ہیں، ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دی ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جتنے مانگنے والے ہیں ان کے بارے میں صرف ایک لفظ کہوں گا، یہ لفظ آپ پکا رکھ لیں، یہ سب خواہشات کے مانگنے والے ہیں، ضروریات والے نہیں ہیں، خواہشات۔ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی سواری، فلاں برانڈ کا موبائل، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، یہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، یہ لفظ بھی ذہن نشین رکھیے گا، میرے ساتھ بولیں، خواہشات کی، ضروریات کی حد ہے، خواہشات کی حد نہیں ہے۔ عاجزانہ دعاؤں کے ذریعے
अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआएं। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे और उनकी दुआओं के अंदर जो दर्द होता था और गम होता था और उनकी दुआओं के अंदर जो किलबिलाना और बिलबिलाना और कर्ब और तकलीफ होती थी, फरमाया हंसते अपनी हंसियां भूल जाते थे, सोने वाले सोना तर्क कर देते थे, ऊँगने वाले ऊँगना छोड़ देते थे और वो भी उनके साथ रोने लग जाते थे। उनका रोना ही इतना था, वो हंसदियां तो बख्शी बख्शवाई थी। और उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो उनका अली है, ज़ैनुल आबिदीन पड़ा इसलिए इबादत करते 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 वो इबादतगारों के इमाम बन गए। ये तस्बीह खाना जो आपको रास्ते दे रहा है, तस्बीह खाना जो मंजिलें दे रहा है, ये रास्ता, ये मंजिल सारी के सारी इसलिए है कि इस मंजिल और रास्ते के पीछे दुआओं की ताकत है, दुआओं की ताकत है। इन दुआओं और अमाल को अपने साथ ऐसे सीने से लगा ले। इन दुआओं और अमाल के अंदर हैरत अंगेज दुनिया है। जब से तस्बीह खाने के साथ निस्बत है, दुआओं की क्या क्या ताकतें देखी, दुआओं की क्या क्या तासीर देखी। सुनूंगा नहीं, बस सिर्फ दिल में सोचें, मेरे सवालों का जवाब दिल में दें। दुआओं को कैसे आजमाया, खुद ही तो कहते हैं फला वजीफा पढ़ा ये होगा, फला अमल की, ये दुआएं तो हैं सारी। क्या हैं? सारी मेरी हदीसें, मेरे आका का फरमान दुआएं, सारा कुरान दुआएं, सारी तस्बीहां दुआएं और सारे दिल से गिड़गिड़ाने वाले लफ्ज वो जिस जुबान में भी हो, जिस कलाम में भी हो, वो सब दुआएं हैं। अल्लाह को ये मांगना पसंद है। अल्लाह कहता है फिर वो मुसीबतें जो खजूर के दरख्तों से नीचे आ चुकी होती हैं, मैं उन खजूरों को भी, उन दरख्तों को भी, उन मुसीबतों को भी टाल देता हूं। और वो मुसीबतें जो तेरी आंखें ने देख चुकी हैं उनको भी टाल देता हूं। और वो बलाएं आफात जो जिंदगी में तेरे सामने हैं उनको भी टाल देता हूं। ये सारी बलाएं और आफात और ये सारी तकलीफें मैं उस वक्त टाल देता हूं जब तेरी दुआओं की ताकत तेरे सामने आके खड़ी होती है। क्योंकि दुआओं की एक ताकत है, दुआओं की एक तासीर है, दुआओं का एक हिसार है, दुआओं का एक कोट है और दुआओं का एक किला है और दुआएं एक डिफेंस वाल है और दुआएं हिफाजत का निजाम है। और दुआओं से आफतें, बलाएं, मुसीबतें, तकलीफें ऐसे टल जाती हैं, ऐसे टल जाती हैं। क्यों कहते हैं किसी की दुआ मेरे काम आ गई? क्यों कहते हैं दुआ की वजह से बंदा बच गया? क्यों कहते हैं कि फला बंदे को बस दुआ ही थी जिसने मेरा साथ दे दिया, बस दुआ ही थी जिसने मेरा साथ दिया? दुआओं में वक्त ज्यादा लगा है। मैं रात ही कुछ लोगों से बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा देखो, नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दो। अगर आप चाहते हैं ना कि सारी जिंदगी आप पे जादू ना हो, आज एक गुर बता रहा हूं, सुन ले गौर से। चाहते हैं कि सारी जिंदगी आप पे जादू, जिन्नात, नजर बद, असरात, गंदी चीजें, सिफली अमल ना हो, नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दो, हदिया दो। देखें, इंसानों को तो हम माल का हदिया दे सकते हैं क्योंकि इंसान नजर आते हैं, है? इंसानों को भी अमाल का हदिया दें, मोहब्बतें बढ़ेंगी, ताल्लुक बढ़ेगा, अल्लाह खैर एक दूसरे के सामने सुझाएगा। और नेक जिन्नात को अमाल का हदिया दे, अमाल का हदिया दे। इतने लोग ऐसे थे जिनके घरों में जिन्नात ने आग लगाते थे, मौतें वाकई हो चुकी थी। उस दिन मेरे पास केस आया, कहने लगे आटा घर का पड़ा है, उसमें से सुइयां निकलती हैं और घर के अफराद हम ही हैं, कोई नहीं है। और संदूक ताले में लगी हुई है, ताला लगा हुआ है, चाबी हमारे पास है, अलमारी में ताला है, चाबी हमारे पास है, वहीं पड़े पड़े कपड़ों को आग लग जाती है। या ऐसे कोई काटता है जैसे 4-5 टहनी पड़ी होती कपड़े की, नीचे तक सारे कटे हुए। इससे भी कहीं और ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक हालात हैं जिन्नात की तरफ से, खतरनाक भी शर्मनाक भी। कई लोगों को मैंने कहा जिन्नात को हदिया दें, जिन्नात को अमाल का हदिया दें और देना शुरू कर दें। एक वक्त आया वो जिन्नात आके कानों में सरगोशियां करते थे, जागते सामने आते थे या ख्वाबों में कहते थे हमने आपको बहुत सताया है, आपकी तरफ से हदिये इतने मिले हैं, हमें शर्म आती है कि आपको मजीद सताएं, आपको तकलीफ दें। हत्ता कि कई घराने मेरे पास ऐसे हैं जिनकी खुद जिन्नात से दोस्तियां हो गई, जिन्नात से दोस्तियां हो गए और जिन्नात उनके दोस्त बन गए, उनके दोस्त बन गए, उनके दोस्त बन गए। इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया। एक साहब मुझसे कहने लगे
کہ وہ حویلی کے جنات میرے سامنے آئے، کہنے لگے یہ لفظ پڑھا کر، جب پڑھا کرے گا ہم آ جائیں گے، جو کام کہے گا ہم کریں گے۔ اتنا میں نے انہیں ہدیہ دیا۔ میں کہ چھوڑ، جس نام اللہ کے نام کی طاقت سے وہ تیرے قریب آئے ہیں اس اللہ کو کیوں چھوڑتا ہے؟ میں نے کہا نہ پڑھ، ہدیہ دیتا جا، کبھی یہ لفظ نہ کہے۔ اس نے لفظ کہا تھا، یہ لفظ پڑھے گا، اس لفظ کے پڑھنے سے ہم فوراً آ جائیں گے۔ کوڈ کو دے گئے، اسے کوڈ دے گئے۔ میں کہ چھوڑ، اعمال کا ہدیہ دیں۔ جنات کی دنیا ہمارے پر کھلی نہیں ہے، ہمارے پر نہیں کھلی، میرے پر بھی تھوڑی سی کھلی ہے، وہ تو پراسرار دنیا ہے، خدا کی باتیں خدا ہی جانے، کھلی نہیں ہے۔ اگر کھل جائے نا، کھل جائے کہ جنات کا ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، جنات کا ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ ہماری زندگی میں کیا عمل دخل ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی، اور میں ایک اور بھی عرض کروں، کبھی بھی جنات ہمزاد فلاں چیزیں تابع کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ہمارے ہاں ایک صاحب میرے ساتھ 9 سال رہے تسبیح خانے میں، جب بھی خط لکھتے تھے نا، ان کی خط کے نیچے مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، گھر ٹوٹ گیا، بیوی چلی گئی، طلاق ہو گئی، ناکامیاں بڑھ گئیں، ماں مر گئی، باپ مر گیا، بھائی تھا وہ مر گیا۔ جب بھی خط لکھتا تھا، خط کے نیچے لکھتا تھا جنات کا، حمزات کا دیوانہ۔ اور میں اس کو بیٹھ بیٹھ کے سمجھاتا تھا، چھوڑ دے، جنات کو تابع کرنا چھوڑ دے۔ کہتے نہیں، جنات ہوں گے، ان کو کہوں گا اتنا مال چاہیے، مال لے کے آئیں گے، دولت کہوں گا دولت لے کے آئیں گے، چیزیں کہوں گا چیزیں لے کے آئیں گے، فلاں کہوں گا فلاں۔ اس کو کوئی ایسا ذہن میں سوار تھا۔ 9 سال اور زندگی میں 9 سال تو قریب رہا نا، اس سے پہلے بھی آنا جانا تھا، 9 سال تو قریب رہا، بہت زیادہ میں نہ سمجھا سکا۔ وہ جیت گیا، میں ہار گیا، لیکن اس کی جیت نہیں تھی، اس کی ہار تھی ساری۔ آج بھی حالات کی گردش میں پہلے سے زیادہ پریشان ہے، اور مجھے اس کی پریشانی میں خوشی نہیں ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے۔ ایک عجب واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ بھی عجیب ہے۔ جنات سے حفاظت کے لیے اعمال کرتے ہیں، کبھی جنات کی حفاظت کی بھی اعمال کی ہے، خود جنات کی حفاظت، کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں، آپ کی بیٹیاں بیٹے محفوظ رہیں، آپ کے اوپر کوئی جادو نہ ہو، آپ کے اوپر کسی بڑے جن کا ظالم کا وار نہ ہو، آپ کی حفاظت ہو، آپ کا سکھ رہے، آپ سکھی رہیں، آپ خوشحال رہیں، آپ آباد رہیں، شاد رہیں، در کھلے رہیں، لنگر چلتے رہیں، سہبیاں آباد راون، سر دے تاجاں پگڑیاں پگ باقی رہیں، آپ کو یہ ملے یہ ملے۔ کبھی یہ دعا مانگی ہے؟ کبھی ان کے لیے یہ عمل کیا ہے؟ میں نے کیے۔ دیکھو بات سنو، خیر خواہی کوئی جن ہو یا انسان، سب کو پسند ہے۔ یہ دعائیں کی آپ کا ہدیہ ہے۔ میں آپ کے بچوں کے لیے یا حافظ و یا سلام کی تصویر پڑھ رہا ہوں، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر کے، اپنے خاندان کے لیے یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا سلام پڑھ رہا ہوں، یہ عمل کر رہا ہوں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، کرتا رہا۔ لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے، اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو،